الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آج کی اس پرکیف ساعتوں میں اس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے جس نے اہل دنیا کو علوم فقہ کا وہ بحر سخار عطا فرمایا ہے جس کا ہر کوئی محتاج ہے. اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب، ان کے فضائل، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی ہمدردی اور ان کی کرامات عجیب طریقے سے تاریخ نگاروں نے درج کی ہے. قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ایسے عجمی لوگ آنے والے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، ان میں سے بعد میں ایسے آنے والے ہیں لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان سے ملے ہوئے نہیں ہیں. اس کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی جلد 9 میں باب التفسیر میں درج فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخر میں آنے والے جو ابھی نہیں آئے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اجمیوں سے مراد کون ہے؟ جبکہ ہم عربی، ہمارے پیغمبر آپ بھی عربی، تو پھر وہ اجمی لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر پوچھنے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اس مجمع میں حاضر تھے، قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس کی قوم میں سے ایسا
زمین سے ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے گا تو اس ثریا ستارے پر سے وہ ایمان، وہ اسلام کو، دین کو اور علم کو لا کر لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو تسلی ہو گئی کہ وہ عجمی پیدا ہوگا۔ وہ عجمی صحابہ کے دور میں، جس دور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دور فرمایا، بہترین قرن فرمایا، اس زمانے میں، اس دور میں زوتی نامی، زوتی ایک تو زا سے آتا ہے اور جوتی پہننے کی جوتی جیم سے آتی ہے، یہ زوتی مرد کا نام ہے۔ اہل کوفہ میں ایک زوتی نامی آدمی رہتا ہے جو امام اعظم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے دادا ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے باپ کا نام ثابت اور دادا کا نام زوتی۔ یہ زوتی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب کہ مدینہ سے کوفہ گئے تھے خلیفہ بن کر اور اہل کوفہ میں رہتے تھے، زوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی درسگاہ کے طالب علم تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ پھالودا پلایا کرتے تھے۔ زوتی نے ایک مرتبہ حضرت علی کو فالودہ پلاتے ہوئے عرض کیا کہ امیر المؤمنین میری بیوی امید سے ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے دعا فرما دی، اللہ نے ان کے گھر پر بیٹے کا جنم دیا۔ زوتی کے گھر پر پیدا ہونے والے ثابت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور تحنیک فرمائی، گھٹی دی۔ حضرت علی نے اپنی زبان مبارک ثابت کے منہ میں ڈالی اور زبان دے کر گھٹی دی، تحنیک دی۔ یہی ثابت ہے جن کے گھر میں نعمان پیدا ہوتے ہیں جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن ہجری 7 میں پیدا ہوئے، ایک قول کے مطابق جس کو امام سمعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن ہجری 7 میں پیدا ہوئے اور صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ صحابہ کا دور 110 ہجری میں ختم ہوا اور حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سن ہجری 7 میں پیدا ہوئے اور ان کے پوتے اسماعیل جو حماد کے بیٹے ہیں، ثابت کو بھی ایک بیٹا نعمان اور نعمان کے گھر پر بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حماد تھا اور حماد کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل ہے۔ وہ اسماعیل فرماتے ہیں میرے دادا ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ کے مطابق اگر شمار کیا جائے تو سن ہجری 70 میں 70 میں پیدا ہوئے اور صحابہ کا دور 110 ہجری تک رہا۔ اور جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سن ہجری 80 میں ہوئی۔ اس اعتبار سے جمہور کے قول کے مطابق حضرت امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا 30 سال تک دور دیکھا۔ پوتے کی قول کے مطابق 40 سال حضرت امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا دور دیکھا اور امام سمعانی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پورے 50 سال تک صحابہ کا دور دیکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے صحابہ سے علم حاصل کیا، ان کی اساتذہ میں بہت سارے صحابہ بھی ہیں اور بہت سارے تابعین بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، کوفہ کے ہیں۔ ان کے صحابہ میں سے ایک استاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ انس بن مالک جو فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میری ماں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ گئی اور میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ یہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری 10 سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہوئی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اور 3 دعائیں فرمائی۔ اس میں سے ایک دعا یہ فرمائی کہ اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، دوسری دعا فرمائی اے اللہ انس کی اولاد میں برکت
برکت عطا فرما، اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ انس کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دو دعائیں میری آنکھوں سے دیکھ لی، اللہ نے میری عمر میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں 100 سے زائد کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا ہے۔ بصرہ کی مسجد میں جب امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھ کر حدیث سناتے ہوئے فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں سے فرمایا اے لوگوں ایسا کہنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ملے گا کہ سمیعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، ڈائریکٹ سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انس نے بہت لمبی 100 سال سے اوپر کی زندگی پائی۔ فرماتے ہیں میں نے عمر کی زیادتی تو دنیا میں دیکھ لی، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے اللہ انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما۔ اللہ نے مال میں بھی خوب برکت عطا فرمائی، اللہ نے بہت دیا، اور پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے جنت الفردوس میں اللہ جگہ نصیب فرما۔ مجھے میرے نبی کی دعا پر یقین ہے اللہ جنت الفردوس بھی عطا فرمائے گا۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، ایک دوسرے صحابی ان کے استاد ہیں واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ، جن کی داستان ہم نے پہلے سنی ہے کہ جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی، 8000 صحابہ 1 لاکھ رومی ہے، اور 1 لاکھ رومی کے بیچ میں جب 8000 صحابہ گھیرے میں آ گئی اور موت یقینی ہو گئی، لگتا تھا اب سارے صحابہ 8 کے 8000 مر جائیں گے۔ اس وقت سب کی زبان پر تھا یا رب محمد انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ نے آسمان کو پھاڑ دیا، اللہ نے آسمان میں سے امامے پہنے ہوئے پگڑیاں پہنے ہوئے فرشتوں کو گھوڑوں پر سوار بھیجا اور 1 لاکھ رومیوں کو شکست دے دی۔ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے مدد اتار دی۔ وہ واصلہ بن اسقع حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد رہے ہیں۔ ایک استاد ہے عبداللہ بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ، یہ بھی امام اعظم رضی اللہ عنہ کے استاد رہے ہیں۔ ان کی داستان یہ فرمائی گئی ہے اور مفید میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جب 16 سال کی عمر تھی اپنے باپ ثابت کے ساتھ کوفہ سے مکہ حج کے لیے گئے، اور حج کے لیے جب گئے ہیں تو دیکھا کہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہجوم لگا ہوا ہے۔ نعمان نے اپنے باپ ثابت سے پوچھا ابو یہ بھیڑ کیسی لگی ہوئی ہے؟ تو باپ نے کہا، ابو نے کہا بیٹا یہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں جو حدیث کا درس دے رہے ہیں، اس کو سننے کے لیے ہجوم لگا ہے، یہ بھیڑ لگی ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ سے فرمایا ابا کیا آپ مجھے قریب نہیں لے جاتے؟ قریب لے جاؤ تاکہ میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور ان کی بات کو سنوں، نبی کی حدیث کو سنوں۔ حضرت ثابت نے اپنے بیٹے کو قریب لے جانے کے لیے آگے بڑھے، جب بھیڑ کے قریب پہنچے تو ثابت نے کہا ارے جگہ تو میرے بیٹے کو جانا ہے۔ بچہ دیکھ کر 16 سال کے بچے کو دیکھ کر ساروں نے جگہ دے دی، چلتے چلاتے ہجوم کو چیرتے ہوئے راستہ ملتا گیا اور راستہ ملتا گیا، جاتے جاتے جب حضرت عبداللہ بن حارث کے قریب پہنچ گئے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب میں قریب پہنچا اور میں نے ان کا دیدار کر لیا، نبی کے صحابی کا نورانی چہرہ دیکھ لیا، اور نبی کے صحابی کی زبان سے حدیث نکل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم فقہ کا دین حاصل کرو، علم فقہ کو حاصل کرو، اللہ غموں کو دور کر دے گا، اللہ غموں کو دور کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو علم فقہ کو حاصل کرے گا اللہ اس کو ایسے روزی عطا فرمائے گا کہ گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث امام ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ بن حارث سے سنی، فرمایا ایسے بہت سارے صحابہ سے علم حاصل کرتے کرتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے اندر جبکہ کپڑوں کی تجارت کر رہے تھے، کپڑوں کا بیپار کر رہے تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا، ان کی پیشانی کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا تو حضرت شافعی نے اندازہ لگا لیا
अनुमान लगा लिया ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली बनेगा, ये बहुत बड़ा इमाम बनेगा, बहुत बड़ा फिका का इमाम बनेगा। इसलिए इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, इमाम शाफी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, ओ नौजवान, अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करता है? ये व्यापार में, तिजारत में अपने आप को क्यों लगाए हैं? आजा मेरे साथ, मेरे पास आजा, मैं तुझे इल्म नबी सिखाऊंगा, मैं इल्म हदीस सिखाऊंगा, इल्म फिक़ह सिखाऊंगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह इमाम अबू हनीफा को पकड़ कर ले गए और इल्म सिखाना शुरू किया। इमाम शाफी के पास भी इल्म हासिल किया। फिर चलते चलाते हजरत हम्माद के पास पहुंचे। इमाम अबू हनीफा ने इमाम अहमद, इमाम हम्माद के पास इल्म हासिल किया और उलूम की उस चौकी तक पहुंच गए जिसमें अल्लाह ने सारी दुनिया का इमाम बना दिया। पूरी दुनिया की 3 हिस्सों पर जिसकी तकलीफ की जाती है, जिसके मसलक को माना जाता है, वो इमाम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रहमतुल्लाहि अलैहि है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, मैं हजरत हम्माद की इतनी इज्जत करता था कि जिंदगी में जब तक जिंदा रहा अपने उस्ताद के घर की तरफ कभी पांव करके नहीं बैठा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चौकी पर पहुंच गए और अल्लाह ने डंका बजा दिया। कूफा के अंदर डंका बज गया, बगदाद में डंका बज गया, मिस्र में डंका बज गया और इमाम अबू हनीफा की चर्चे होने लगे, मेहमान आने लगे। एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह मेहमान जब आए, उनको लेकर पहले चाय नहीं दूध मिलता था, दुकानों पर दूध मिलता था, जैसे चाय की तकरीब होती है, चाय की लारियां होती है, ऐसे उस जमाने में दूध की तकरियां हुआ करती थी, दूध मिला करता था। मेहमानों को लेकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह उस तकरीब पर गए और उस होटल पर गए, उस रेस्टोरेंट पर गए जहां दूध मिलता है। इमाम साहब ने ऑर्डर दिया और कहा 3-4 प्यालियां दूध की लाई जाए। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, क्या अजीब दास्तान सुनाई है, इमाम साहब की करामत सुनाई, इमाम साहब का वक़ार सुनाया, इमाम साहब की हमदर्दी सुनाई। एक छोटा सा बच्चा प्यालियां लेकर आया, एक थाली में दूध की प्यालियां लेकर आया। इमाम साहब फरमाते हैं, मैंने देखा वो वक़ार से आ रहा है, उसका आना देखा, उसका बैठना और बैठकर प्यालियां रखना और प्यालियां रख के फिर जाना। इमाम साहब कहते हैं, मैंने इसकी ये सारी तरतीब देखी, आना जाना बैठना उठना देखा। जब प्यालियां पी गई, जब खाली प्यालियां लेने के लिए आया, इमाम साहब ने उसको पैसे दिए, दराहीम दिए और दराहीम देकर इमाम साहब ने उस बच्चे को अपने करीब करके पूछा, बेटा इतनी छोटी उम्र में क्या करते हो? इतनी छोटी सी उम्र में ये दुकान पर ये प्यालियां लाना ले जाना ये करते हो? उस मासूम से बच्चे की आंखों में से अश्क निकला और उसकी पलों पर आया और उसकी पलकों से आकर जब यहाँ आया और उसकी हड्डी के पास आया और इस हड्डी के गुद्दे पर आया, इमाम साहब ने पूछा, बेटा मैंने तुझे ये पूछा इतनी छोटी सी उम्र में ये क्या करते हो? उस मासूम बच्चे ने रोते हुए कहा, तो अल्लाह वाले बाप का इंतकाल हो गया, घर में कमाने का कोई जरिया नहीं है, जीवन गुजारने का इनके लिए जिंदगी बसर करने का कोई सबब नहीं है, तो माँ ने इस दुकान वाले के पास लाकर रख दिया और इस दुकान वाले से कहा, इस बच्चे को मजदूरी पर रख ले, उससे काम करा ले और उसको तू मजदूरी दे देना। इमाम साहब ने उसकी इस दास्तान को सुना, उसकी यतीमी को देखा। अरे जिसने पढ़ा हो कि जिसके पास यतीम आए उसके सर पर हाथ रखे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं अल्लाह उतनी नेकियां देता है। इमाम साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर इमाम अबू हनीफा कहते हैं, बेटा ये दुकान वाला तुझे कितनी आमदनी देता है, कितनी तनख्वाह देता है? कहा हफ्ते के 2 दिरहम देता है, हफ्ते के 2 दिरहम देता है। इमाम साहब ने कहा, बेटा तू मेरे साथ चलता है, तू मेरे साथ इल्म पर, तू बड़ा ज़हीन लगता है, तू बड़ा होशियार लगता है, तू मेरे पास पढ़ने आ जा, मैं तुझे हफ्ते की 3 दिरहम दूंगा। वो बच्चा होटल वाले के पास गया और अपने मालिक से कहा, अब मैं नहीं आऊंगा, मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं तो उस
اس मौलवी के पास, इस आलिम के पास जाऊंगा, उनके पास जाता हूँ। उस होटल वाले ने कहा कोई बात नहीं, जा सकता है। वो आया और इमाम साहब के साथ हो लिया। इमाम साहब ने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। कौन याकूब? किसका बेटा? तो कहा आप नहीं जानते, अभी थोड़े दिन पहले मेरा बाप मर गया, बहुत जाना माना बाप था। मेरे बाप के नाम थे, क्या नाम? मेरे बाप का नाम इब्राहिम है। हाँ हाँ पहचान लिया, तेरे बाप का अभी तो 3 दिन पहले इंतकाल हुआ। हाँ उसी इब्राहिम का बेटा याकूब हूँ। कहा चल मेरे साथ। हफ्ता हुआ, 3 दिरहम दिए। हफ्ते के बाद घर गया और घर जाकर माँ को 3 दिरहम थमाए। 3 दिरहमों को माँ ने हाथ में लिया, अपने बेटे को सीने से लगाया, प्यार की ममता का भरोसा देकर कहा बेटा तू तो बहुत अच्छा है। 3 दिरहम लेकर आया। माँ ने वो दिरहम लिए, उठी, उठकर उस दुकान वाले के पास, उस दूध वाले के पास गई और उसके पास जाकर उसकी आंखों में से नमी आई, उसकी आंखों में अश्क आए और आंसुओं की बरसात में उस दुकान वाले का शुक्रिया अदा करने लगी और कहने लगी आपका शुक्र है, आपने 2 दिरहम तय किए थे और आपने मेरे बच्चे को 3 दिरहम दिए। आपको अल्लाह इस एहसान का बदला अता फरमाए, आपका भला हो। उस दुकान वाले ने कहा आपका बेटा मेरे यहाँ नहीं आता, आपका बेटा हमारे यहाँ नहीं आता। तो फिर ये 3 दिरहम लेकर कहाँ से आया? उस दुकान वाले ने कहा वो तो नौमान बिन साबित के घर जाता है, वो आलिम के घर जाता है, उसके यहाँ जाता है। वो माँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और क्या मंजर है। माँ आई इमाम अबू हनीफा के पास और आकर कह रही है तुम मेरे बेटे को बिगाड़ने बैठे हो, तुम मेरे बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो। अहले इल्म के साथ बर्ताव। एक औरत इमाम अबू हनीफा को कह रही है आप मेरे बेटे को बिगाड़ने बैठे हो, ये इल्म सीख कर क्या करेगा, ये फिक़्ह सीख कर क्या करेगा, कहां से कमाएगा? मौलवियों के पास कितना होता है, कहां तक होता है, कहां तक चलता है? मैं आपको तारीफ सुना रहा हूं। आपकी तो ऊंच नीच होते रहते हैं, आप कहां तक तनख्वाह दोगे? करने दो उसको होटल पर नौकरी, उसको करने दो दूध वाले की यहाँ, वो तनख्वाह लेकर आएगा, घर का गुजरान चलेगा, घर में कुछ अनाज डल रहा आएगा, करने दो। इमाम साहब कुछ नहीं बोले। इमाम साहब ने सिर्फ मिन्नत समाजत करते हुए कहा ओ माई ये बड़ा ज़हीन बच्चा लगता है, रहने देना, इसको पढ़ने दे। माँ ने हाथ पकड़ा, याकूब बिन इब्राहिम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर फिर दुकान वाले के पास ले गई और दुकान वाले से कहा अपने यहाँ इसको रखो, वो बिगाड़ देगा। 2 दिन के बाद फिर इमाम अबू हनीफा के घर पर मेहमान आए। इमाम अबू हनीफा फिर उसी तपरी पर गए, उसी चाय पे, उसी दूध वाली की दुकान पर गए, फिर ऑर्डर दिया, वही बच्चा थाली में दूध लेकर आया। इमाम अबू हनीफा की आंसू निकल गए। इमाम अबू हनीफा ने उसको देखा, ये बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर उसको समझाया और समझा कर कहा बेटा देख दुकान वाला दे देता है, मैं तुझे 5 दिरहम दूंगा। ले गए, हफ्ते के बाद 5 दिरहम लेकर गया। माँ से कहने लगा माँ 5 दिरहम लेकर आया। किसने दिए? उसी ने दिए जिसके घर से तो उठा कर ले गई थी। तफसील नहीं सुनाई बच्चे ने। फिर माँ आई और माँ आकर इमाम अबू हनीफा से फिर बोलने लगी और कहने लगी कितनी मर्तबा कहें क्यों उसकी जिंदगी बिगाड़ते हो? अब इमाम अबू हनीफा से रहा न गया, कहां तक सब्र किया जाता? इमाम अबू हनीफा ने फिर बोल पड़े और कहा माई बैठ मैं तुझे सुनाता हूँ। तू बोले जा रही है, तूने इल्म को अहले इल्म को क्या समझा है? सुन, मैंने तेरे बेटे के अंदर वो देखा है, मैं एहतिमाम के साथ कहता हूँ उसको पढ़ने दे। और तू कहती है बच्चा कहां से खाएगा, कैसे खाएगा? सुन, मैं अल्लाह पर एतमाद करके कह रहा हूँ कि तेरा बेटा ऐसा खाएगा जो बादशाहों को भी नहीं मिलता। उसको पढ़ने दे, तेरा बेटा ऐसा खाएगा जो बादशाहों को भी नहीं मिलता। माँ ये के सुनकर चली गई, कच्चा पढ़ने दो, पढ़ने दो। पढ़ते रहे यहाँ तक के बहरुल इल्म बन गए, हिब्रुल इल्म बन गए और काज़ियुल कुज़ात बन गए। फरमाया जिस याकूब बिन इब्राहिम को उम्मत इमाम अबू यूसुफ के नाम से याद करती है, वो
بادام والا فریدہ، پستے والا فریدہ وہ الگ داستان ہے، یہ آپ کو میں الگ داستان سنا رہا ہوں۔ وہی امام ابو حنیفہ جس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے امام شافعی نے علم حاصل کیا۔ چار بڑے اماموں میں سے دو امام جنہوں نے امام ابو یوسف کے پاس علم حاصل کیا، قاضی القضات جس کو بنایا گیا، جس کو چیف جسٹس بنایا گیا، جج بنایا گیا، وہ امام ابو یوسف جس کے سامنے امام احمد بن حنبل بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے پاس بیٹھ کر امام محمد نے بھی علم حاصل کیا، اور اسی امام محمد کے پاس امام شافعی نے بھی علم حاصل کیا۔ اتنا بڑا امام بن گیا۔ جب امام ابو حنیفہ کی یہ جملے کہے گئے تھے، سال ہر سال گزر گئے، امام صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے لیے جب بادام، پستہ، اخروٹ، یہ 3-4 قسم کی چیز حلوہ کی شکل میں بنا کر لائی گئی اور پیش کیا گیا، وقت کے بادشاہ نے کہا اس کو کھاؤ، یہ کھانا ہمیں زندگی میں کبھی ملتا ہے، اس کو کھاؤ۔ امام صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اخروٹ، بادام، پستہ وغیرہ کی بنی ہوئی چیز ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور پھر کہنے لگے، اور بادشاہ سلامت، میرے استاد پر اللہ رحم فرمائے، رحمہ اللہ استادی، رحمہ اللہ استادی، اللہ میرے استاد پر رحم فرمائے۔ بچپن میں ماں نہ کہہ رہی تھی اور استاد کہتا تھا، میں اللہ پر توکل کر کے اعتماد کر کے کہتا ہوں کہ تیرا بیٹا وہ کھائے گا جو بادشاہ بھی نہیں کھایا کرتے۔ آج اللہ نے وہ دین دکھا دیا اور ہم نے وہ دین دیکھ دیا۔ یہ امام ابو حنیفہ کی کرامت ہے، اور ایک عجیب کرامت امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی لکھی ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ سنیں گے کہ جو 7 بہنوں کا بھائی تھا اور یتیم ہو گیا تھا، اور 7 بہنوں کی پرورش ایک بھائی کی ذمہ تھی، اور اس بھائی نے کیا کیا اور کہاں تک ہوا، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یقین نصیب فرماتے ہوئے علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، علم کے حصول کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی مہینے میں رجب کی 15 یا 16 تاریخ کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ اس اعتبار سے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس موضوع کو اختیار کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ کا انتقال رجب کے مہینے میں ہوا ہے۔ چند اعلانات ہیں، جس میں سے ایک اعلان ہے حاجی صادق ولی دودھ والوں کی پھوپھی عائشہ موسیٰ ولیڈیا والا فیاض نگر میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی فیملی کے ایصال ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 10,000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمہ بہن کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عطیات کو قبول فرمائے، دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، جن کی سنت پاک کی وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔